ایک لمبے سفر کے بعد یعقوب اس ملک میں پہنچا جہاں اس کی ماں پیدا ہوئی تھی۔ وہ ایک کھیت میں آیا جہاں ایک کنواں تھا۔ وہاں بھیڑ بکریوں کے 3 ریوڑ اور ان کے چرواہے جمع ہو گئے تھے۔ چرواہے اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے والے تھے۔ یعقوب نے ان سے پوچھا، آپ کس جگہ کے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم ہاران سے آئے ہیں۔ پھر یعقوب نے پوچھا، کیا آپ میرے ماموں لابن کو جانتے ہیں؟ چرواہوں نے کہا، جی ہاں، ہم اس کو جانتے ہیں۔ دیکھیں وہ لڑکی جو اپنی بھیڑوں کو لے کر اس طرف آ رہی ہے، وہ اس کی بیٹی راخل ہے۔ جب وہ باتیں کر رہے تھے تو راخل وہاں پہنچ گئی۔ یعقوب نے اس کے لیے کنویں پر رکھے ہوئے بھاری پتھر کو اتارا اور اس کی بھیڑوں کو پانی دینے میں اس کی مدد کی۔ دوسرے لوگوں کی مدد کرنا کتنی اچھی بات ہے۔ پھر یعقوب نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میں تمہارا کزن یعقوب ہوں، میری ماں ربکا ہے۔ پھر یعقوب نے اسے چوما۔ راخل ان ساری باتوں سے بہت حیران تھی اور اپنے باپ کو بتانے کے لیے گھر کی طرف دوڑی۔ یہ خبر سن کر لابن نے جلدی سے کنویں پر یعقوب کے پاس آ کر اسے کہا، میرے ساتھ چلو، تم ہمارے اپنے خاندان کے ہو، تم میرے گھر میں ٹھہر سکتے ہو۔ ہمیں مہمانوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے، ہے نا؟ پھر یعقوب لابن کے ساتھ جا کر پورے مہینے تک اس کے گھر میں رہا۔ جب یہ مہینہ گزر گیا تو لابن نے یعقوب سے کہا، بے شک تم ہمارے خاندان کے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے لیے مفت کام کرو۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے کام کے بدلے تمہیں کیا دوں؟ ماموں لابن کی 2 نوجوان بیٹیاں تھیں، لیا اور راخل، اور یعقوب راخل سے پیار کرتا تھا۔ اس لیے یعقوب نے جواب دیا، میری شادی اپنی بیٹی راخل کے ساتھ کرے تو پھر میں 7 سال آپ کے لیے کام کروں گا۔ لابن کو یعقوب کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے کہا، ہاں، تمہارے ساتھ اس کی شادی کرنا اس سے بہت بہتر ہے کہ میں اسے کسی غیر شخص کو دوں۔ اسی وقت سے یعقوب بڑی خوشی سے لابن کی خدمت کرتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی شادی راخل سے ہوگی۔ جب 7 سال گزر گئے تو ایک بڑی تقریب منانے کا موقع ملا۔ ماموں لابن نے گاؤں کے سب آدمیوں کو ضیافت کے لیے بلایا۔ انہوں نے مل کر خوب کھانا کھایا اور خوشی منائی۔ پھر شام کے وقت لابن اپنی بیٹی کو لے کر یعقوب کے پاس لے گیا۔ کیا آپ دلہن کو دیکھ سکتے ہیں؟ وہ بڑی چادر سے مکمل طور پر ڈھانپی ہوئی ہے۔ یعقوب بڑی خوشی سے اپنی دلہن کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ آخر کار اتنے انتظار کے بعد ان کی شادی ہو چکی تھی۔ لیکن اگلی صبح جب وہ جاگ اٹھے تو یعقوب کو بڑا صدمہ ہوا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کی شادی راخل سے ہوئی تھی، لیکن اب اس نے دیکھا اس کی دلہن لیا ہے۔ یعقوب نے اپنے ماموں کے پاس جا کر کہا، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ میں نے 7 سال تک راخل کے لیے کام کیا اور آپ نے کیوں مجھے لیا دی ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ یعقوب نے کس طرح اپنے باپ کو دھوکہ دیا تھا؟ اب اس کے ساتھ بالکل یہی بات ہوئی۔ لیکن لابن نے تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، ہم اس پورے ہفتے شادی منائیں گے اور پھر میں تمہیں راخل بھی دوں گا۔ اس کے بعد تم میرے لیے 7 سال اور کام کر سکتے ہو۔ یعقوب مان گیا اور 7 دن کے بعد اسے ایک نئی دلہن ملی، راخل۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا خداوند چاہتا ہے کہ کسی آدمی کی 2 بیویاں ہوں؟
کیا یہ دو بیویاں خوش رہیں گی؟ اسی وجہ سے یعقوب کے خاندان میں بہت نااتفاقی ہوتی تھی، کیونکہ اس کی دونوں بیویاں ایک دوسرے سے حسد کرتی تھیں۔ لیا کے 4 بیٹے ہوئے، لیکن راحل کا ابھی تک کوئی بچہ نہیں تھا۔ بائبل مقدس میں ہمیں لوگوں کے غلط کاموں کے بارے میں صاف صاف بتایا جاتا ہے، تاکہ ہم خبردار رہیں اور وہی غلط کام نہ کریں۔ لیکن اگر ہم سے غلط کام ہو جائے تو ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع کے پاس آ کر معافی مانگیں۔